بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 195 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم ومن قال سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح میں ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں ایک مسئلہ تھا کہ نکاح کے فسخ میں کتنا مہر واجب ہوگا، یعنی اگر مہر کو تشتیر کیا جائے، نصف کیا جائے، تو جب نکاح فسخ ہوتا ہے کیا اس میں یہ چلے گا یا نہیں چلے گا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جب نکاح کو فسخ کیا جائے، یعنی طلاق واقع نہ ہو، صرف اس کو فسخ کر دیا جائے، ان کے درمیان جدائی کر دی جائے، تو پھر کیا پورا مہر واجب ہوگا یا نصف مہر واجب ہوگا؟ تو یہ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا۔ ایسے ہی اس مسئلے میں چونکہ فقہاء کرام کا اختلاف تھا، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت بھی کی تھی اور فقہاء کرام کے اقوال بھی ذکر کیے تھے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح میں ہم دیکھیں گے کہ طلاق سے قبل مہر میں آنے والی تبدیلیاں اور ان کا حکم کیا ہے، تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ جو ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ 3 صورتیں ہیں نصف مہر کے واجب ہونے کی، تو ایک صورت ہماری مکمل ہو چکی ہے، تو یہ طلاق سے قبل مہر میں آنے والی جو تبدیلیاں ہیں، یہ 3 قسم میں سے دوسری قسم ہے۔ تو آج ہم یہ طلاق سے قبل مہر میں آنے والی تبدیلیوں اور ان کے احکامات کے بارے میں جانیں گے۔ ایسے ہی اس کے حکم کے بارے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں، فقہاء کے درمیان میں اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے، اور پھر آخر میں اختلاف کا سبب جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ ومن قال، وہ فقہاء جو کہتے ہیں کہ انہا سنت غیر معقولۃ، کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو غیر معقول المعنی ہے، یعنی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ واتبع ظاہر اللفظ، اور یہ فقہاء ظاہر الفاظ کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قال، پھر یہ کہتے ہیں یلزم التشتیر فی کل طلاق، کہ ہر طلاق میں نصف مہر ہوگا، کان من سببہ، چاہے وہ طلاق شوہر کی سبب سے ہو، او بسببہا، یا وہ عورت کے سبب سے ہو، یعنی شوہر کے سبب سے ہو یا بیوی کے سبب سے ہو، جو بھی سبب ہو، چاہے شوہر ہو چاہے عورت ہو، ہر طلاق جس میں طلاق واقع ہو رہی ہے، ہر نکاح جس میں طلاق ہو رہی ہے، تو اس میں نصف مہر واجب ہوتا ہے۔ تو نصف مہر کے وجوب کے لیے انہوں نے طلاق کو قرار دیا ہے کہ بس طلاق واقع ہو تو پھر چاہے وہ کسی بھی سبب سے ہو تو نصف مہر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ اختلاف کا سبب جو پیچھے سے ہمارا چل رہا تھا اب مکمل ہو گیا ہے۔ فَأَمَّا حُكْمُ مَا يَعْرِضُ لِلصَّدَاقِ مِنَ التَّغَيُّرَاتِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، یہاں سے دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے کہ طلاق سے قبل جو مہر میں تبدیلیاں آتی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، ان کا کیا حکم ہے، ما حکم، ان کا کیا حکم ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو، یہ 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا اس کی مختلف حالتیں بنتی ہیں کہ أَن يَكُونَ مِن قِبَلِهَا أَوْ مِنَ اللَّهِ، کہ یہ جو طلاق سے قبل مہر میں تبدیلی آتی ہیں تو 2 صورتیں ہیں اس کی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی تبدیلی یا یہ عورت کی طرف سے آئے گی، کس کی طرف سے آئے گی؟ یہ 2 صورتیں ہیں یا یہ 2 احوال ہیں اس کے۔ فما کان من قبل اللہ، اگر یہ تبدیلیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں تو فلا یخلو من 4 اوجہ، تو پھر یہ 4 صورتوں سے خالی نہیں ہے، 4 حالات سے خالی نہیں ہے۔ وہ 4 حالات کون سے ہیں؟ اما ان یکون تلفا للکل، کہ سارا کا سارا مہر ہی تلف ہو جائے، سارا کا سارا مہر ہی ختم ہو جائے۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ نَقْصًا، یا سارا مہر تو ختم نہ ہو، تلف نہ ہو، ضائع نہ ہو، لیکن اس میں کچھ نقصان ہو جائے، اس میں کچھ کمی واقع ہو جائے، اس میں سے کچھ حصہ ضائع ہو جائے۔
تیسری صورت وَإِمَّا أَن يَكُونَ زِيَادَةً کہ مہر میں کچھ زیادتی ہو جائے، وَأَمَّا أَن يَكُونَ زِيَادَةً وَنَقْصًا مَعًا کہ دونوں ہی صورتیں ہو جائیں، زیادہ بھی ہو جائے مہر اور کمی بھی واقع ہو جائے، دونوں صورتیں ہو جائیں، تو یہ اللہ کی طرف سے جو مہر میں تبدیلی آتی ہیں اس کی 4 صورتیں ہیں کہ سارا مہر ختم ہو جائے، مہر میں کمی ہو جائے، مہر میں زیادتی ہو جائے، یا مہر میں کمی اور زیادتی دونوں ہو جائے، تو یہ 4 صورتیں بن گئیں۔ تو پھر سے دیکھ لیں، تو مہر میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں طلاق سے پہلے، ان کی 2 صورتیں بنائی ہیں مصنف نے کہ وہ تبدیلی یا تو اللہ کی طرف سے آئے گی یا عورت کی طرف سے آئے گی۔ اگر اللہ کی طرف سے آئے تو پھر یہ 4 صورتیں ہیں۔ آگے دیکھیں، وما کان من قبلھا کہ اگر یہ تبدیلیاں عورت کی طرف سے ہوں تو فلا یخلو ان یکون تصرفها فیہ بتفویت کہ پھر ایک صورت اس کی یہ ہوگی کہ مہر کو بالکل ہی ختم کر دے، اپنے تصرف سے بالکل اس کو فوت ہی کر دے، ختم ہی کر دے، جیسے مثل البیع والعتق والہبۃ، جیسے وہ جو اس کو مہر میں کوئی چیز دی گئی اس کو بیع کر دے، اس کو بیچ دے، والعتق کی مہر میں کوئی غلام ملا تو اس کو آزاد ہی کر دے، والہبۃ یا کوئی چیز اس کو ملی تھی اس کو کسی اور کے لیے ہبہ کر دے۔ تو دیکھیں اب اپنے تصرف سے اس نے سارے مہر کو ہی ختم کر دیا۔ او یکون تصرفها فیہ فی منافعها خاصۃ بها او فی ما تتجہز به الی زوجها یا اپنے ذاتی مفادات میں اسے خرچ کر لے، او یکون تصرفها فیہ فی منافعها یا اس کو اپنے ذاتی منافع میں، اپنے ذاتی تصرفات میں خرچ کر لے، او فی ما تتجہز به الی زوجها یا اپنے شوہر کی چیزوں میں اس کو استعمال کر لے، اپنے شوہر کے ساز و سامان کی تیاری میں اسے خرچ کر دے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب اس نے سارا مہر ہی اپنے شوہر پہ خرچ کر دیا ہے، یا اس نے اپنے ذاتی اخراجات میں سارے مہر کو ختم کر دیا ہے، یا اس نے مہر کو بیچ دیا ہے، یا مہر میں غلام ملا تھا اس کو آزاد کر دیا ہے یا ہبہ کر دیا ہے، تو یعنی اس نے اپنے تصرف سے اپنے مہر کو ختم کر دیا۔ تو اب کیا حکم ہے؟ فعند مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، انہما فی التلف وفی الزیادۃ وفی النقصان شریکان، کہ تلف ہونے میں، سارا مال ضائع ہونے میں، مال زیادہ ہونے میں یعنی مہر کا جو مال ہے، وفی النقصان اور مہر کے کم ہونے میں شریکان، دونوں میاں بیوی شریک ہیں برابر کے۔ ٹھیک ہے، دونوں برابر کے شریک ہیں۔ وعند شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، انہو یرجع فی النقصان، کہ یہ شوہر جو ہے نقصان کی صورت میں، والتلفی اور ختم ہو جانے کی صورت میں، علیہا بالنصف، عورت کو آدھا مہر واپس کرے گا، یعنی عورت کو آدھا مہر واپس ملے گا جب سارا تلف ہو گیا، سارا ضائع ہو گیا۔ ولا یرجع بنصف زیادتی، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر مہر میں کسی وجہ سے اضافہ ہو گیا تو اضافہ شدہ کا جو نصف ہے وہ اس عورت کو نہیں ملے گا۔ ہاں کمی ہو گئی تو پھر تو اس کو ملے گا، اور اگر زیادتی ہو گئی مہر میں تو پھر زیادتی کا جو نصف ہے وہ اس عورت کو نہیں ملے گا۔ تو بہرحال فقہا کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ جو کہ امام مالک رحمہ اللہ ہیں کہ تلف ہو گیا، زیادہ ہو گیا، کمی ہو گئی تو دونوں برابر کے شریک ہوں گے، نقصان ہوا ہے تو دونوں برابر کا ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے تو دونوں کا برابر کا فائدہ ہوا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں نقصان میں تو ٹھیک ہے اس کو نصف مل جائے گا، لیکن زیادتی ہو گئی تو پھر اس کو نصف نہیں ملے گا۔ یہ اختلاف ہے۔ وسبب اختلافہم، ان کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے هل تملک المرأة الصداق قبل الدخول او الموت ملکا مستقرا، کہ سبب یہ ہے کہ ہم بستری یا موت سے پہلے مہر کی مالک بن جاتی ہے بیوی مستقل طور پر یا نہیں، او لا تملکہ، یا اس کی مستقل طور پر مالک نہیں بنتی، یعنی نکاح ہو گیا، دخول ہوا نہیں، ہم بستری ہوئی نہیں، موت واقع ہوئی نہیں، تو اس سے پہلے کیا بیوی جو ہے وہ مستقل مالک بن جاتی ہے مہر کی یا نہیں بنتی؟ فمن قال، وہ فقہا جو کہتے ہیں انہا لا تملکہ ملکا مستقرا، کہ وہ مستقل مالک نہیں ہوتی مہر کی دخول سے پہلے، قال کہتے ہیں ہما فیہ شریکان، یہ دونوں پھر برابر کے شریک ہیں، ما لم تتعدى فتدخلہ فی منافعها، جب تک کہ عورت آگے بڑھ کر شوہر کو اپنے منافع میں شریک نہ کر لے،
یعنی وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ یہ مستقل مالک نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ ومن قال، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں تملکہ ملکن مستقرن، کہ عورت جو ہے وہ دخول سے پہلے اور موت سے پہلے مستقل مالک ہو جاتی ہے، تو والتشتیر حق واجب تعین علیہ عند طلاق، کہ جو نصف حق کا جو مہر ہے وہ واجب ہو جاتا ہے اسی وقت جب اس کو طلاق ہوتی ہے۔ وبعد استقرار الملکی، اور وہ مستقل مالک کے طور کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، ملکیت مستقل طور پر ثابت پھر ہو جاتی ہے۔ یہ ان فقہا کے نزدیک ہے جو ملک مستقر مانتے ہیں، کیونکہ جیسی طلاق واقع ہوئی تو پھر وہ جو ہے جو واجب ہے وہ متعین ہو جاتا ہے۔ اوجب الرجوع علیہ بجمیع ما ذهب عندها، ہاں عورت کے پاس سے جو نقصان ہوا ہے، جو کمی ہو گئی ہے، اور مرد جو ہے اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اس سے وہ نقصان پورا کر سکتا ہے۔ ولم يختلفوا عنها اذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف، اگر بیوی اپنے فوائد میں اسے صرف کر لے تو اس کے آدھے مہر کی ضامن ہونے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ ولم يختلفوا، علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، انہا، اس صورت میں کہ جب وہ اس کو صرف کر لے اپنے ذاتی منافع میں، ضامنۃ للنصف، نصف کا، یعنی اس کے آدھے مہر کی ضامن ہونے میں علماء کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ آدھے کے لیے رجوع کر سکتا ہے، شوہر جو ہے اس عورت کی طرف اس سے آدھا لے سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے منافع میں خرچ کر لیا ہے۔ تو اس بارے میں فقہا کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے طلاق سے قبل مہر میں آنے والی تبدیلیاں جو ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے اور ان کا حکم جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا اللہ کی طرف سے تبدیلی واقع ہوگی یا اس کی اپنی طرف سے ہوگی۔ اگر اپنی طرف سے ہوگی تو اس کی دو حالتیں مصنف نے بیان کی ہیں، اور پھر اس میں فقہا کا اختلاف تھا، فقہا کے دو گروہ بن گئے تھے، دونوں کے اقوال ہم نے ذکر کیے ہیں، اور پھر آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ تو اگلے سبق نمبر 196 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا جو ہمارا الباب الثانی چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا۔ آگے انشاءاللہ ہم ویشبہ سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔